تو جتنے بھی برتن ہیں وہ سارے ہم نے اتارے تھے، سارے دھوئے تھے. اب اوپر ان کو رکھا تھا کہ یہ خشک ہو جائیں، ان میں پانی نہ رہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے برتن اگر پانی رہتا ہے تو پھر وہاں نشان پڑ جاتا ہے. تو دھوپ میں یہ سارے اچھی طرح سے خشک ہو گئے ہیں. اب ہم نے اس کو کپڑے سے صاف کرنا ہے اور اس پتیلے میں دوبارہ سے پیک کر دینا ہے. دراصل میرا شوکیس بھی تھا جہیز کا، ڈریسنگ بھی تھا، لیکن کرائے کے مکان میں کبھی ادھر کبھی ادھر، تو پھر میں نے جیسے بھی دے دی ہے کسی نہ کسی کو، یہ چیزیں ساری دے دی ہیں. اس میں اب سارے برتنوں کو ہم نے صاف کیا ہے. صاف کرنے کے بعد اس میں اب رکھتے ہیں. رکھنے کے بعد اس کو اوپر سے تھوڑا ڈھانپ دیں گے جب تک یہ نیچے نہیں لے کے جاتے، کیونکہ نیچے بھی ابھی کام ہو رہا ہے. کپڑے واش کر رہی ہوں سارے. تو واشنگ مشین جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے، تو اس لیے میں ہاتھ سے جو ہے وہ کپڑے دھو رہی تھی. تو کافی زیادہ جو ہے وہ کپڑے ہیں. تو سارے، کیونکہ رضائیوں کے چھاڑ، پیٹیوں کے، ہر چیز کے چھاڑے اتارے ہوئے ہیں، تو فی الحال ان کو دھو رہی ہوں. تو یہ جو سلور سٹیل کے، ان کو بھی اچھی طرح سے مانجھ کے رکھ لیا ہے. اب یہ خشک ہو رہے ہیں جب تک. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیلہ کوثر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج جو ہم ولاگ بنا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ گھر کی جو ہے وہ چینج کرنا ہے گھر کو. تو اسی حساب سے ہم آج کل جتنے بھی کام ہیں وہ کر رہے ہیں. کچھ میرا بھی سٹیچنگ کا کام جو ہے ابھی تھوڑا تھا، تو میں نے سوچا یہ سارا کچھ پیک کر لیں، سارا کچھ تیار کر لیں، تاکہ جب ہم سامان اٹھائیں تو ہمیں بہت ہی ایزی جو ہے وہ ہم سامان اٹھا کر آگے جو ہے وہ چلے جائیں. اس سے پہلے میں یہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. تو برتن کپڑے میں ہاتھ سے واش کر رہی ہوں، تو دیکھیں میرے ہاتھوں پہ جو ہے وہ زخم بن گئے ہیں، کیونکہ مجھے سوٹ نہیں کرتا سرف. تو میرے ہاتھوں پہ الرجی ہو جاتی ہے. اچھا جی، باتیں تو ہم کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں تو کہ میں کافی زیادہ تھکی ہوئی تھی، کافی زیادہ جو ہے مجھے تھکاوٹ تھی. لیکن مجھے خوشی ہو رہی ہے اس وجہ سے، کیونکہ آج جو مجھے کپڑے میں نے جن کے ابھی بھیجے ہیں قطر والوں کے، تو ان کی سٹیچنگ جو ہے وہ آ گئی ہے. تو اس لیے میں کافی خوش ہوں. اس سے پہلے جو میں نے کپڑے سلائی کر کے بھیجے اس نے یقین مانے ایک پیسہ نہیں دیا. اور کبھی کبھی ایسے دل میں بڑا بوجھ بن جاتا ہے، اور ایسے پیٹ سے کچھ فیلنگ ہوتا ہے کہ کیا ان لوگوں کا کیا ہوگا. ہر چیز جو ہے وہ اپنے لیے لے لیتے ہیں، غریبوں کو دیتے نہیں ہیں. اتنی محنت کی ہے دن رات، وہ نہیں دے کے گئے. لیکن یہ قطر والے ماشاءاللہ کافی اچھے ہیں میرے کسٹمر، اللہ پاک ان کو اور زیادہ دے. انہوں نے مجھے کبھی تنگ نہیں کیا. میں جب بھی ان سے کہتی ہوں مجھے ضرورت ہے تو وہ دے دیتے ہیں. تو اس لیے پھر میں بھی دل لگا کر ان کا کام کرتی ہوں. ابھی یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں ویسے، اور جتنی زیادہ یعنی کہ تھکاوٹ تھی وہ ختم ہو گئی ہے. چاہے ان پیسوں نے اب لگ جانا ہے، کیونکہ کچھ پراپرٹی ڈیلر کو دینے ہیں، کچھ ایڈوانس دینا ہے، کچھ کرایہ دینا ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے جو بھی سامان اٹھا کر لے کے جائے گا ڈالے وہ جو بھی ہے ان کو بھی دینا. تو یہ سارے خرچ ہو جانے ہیں. لیکن خوشی یہ ہے کہ مجھے مل گئے ہیں ٹائم سے، اور میں اپنی ضرورتیں پوری کر لوں گی. ٹھیک ہے نا، یہ بہت زیادہ خوشی ہے. جس طرح اس نے مجھے دھوکہ دیا یقین ماننے کبھی کبھی تو بہت زیادہ بددعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ پاک ککھ نہ رہے. تو کبھی کبھی کہتی ہوں چپ کر جاؤں، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں. بہرحال یہ انسان کی دونوں فیلنگ ہوتی ہے، کوئی چھپانے والی بات نہیں ہوتی. تو بھائی یہ ہے میری پیمنٹ جو ہے وہ قطر والوں کی، جو میں نے کپڑے سلائی کیے تھے تقریباً 81,000 ہوئے تھے، جس سے میں نے بی بی سے جو ہے وہ 15,000 لیا تھا. کیونکہ جب بڑا آتا ہے تو پھر ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے. تو پھر اس لیے مجھے کچھ نہ کچھ ہزار لینا پڑتا ہے، کیونکہ ہر طرف ہر ضرورت جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی. تو 15,000 جو ہے اس میں سے میں نے بی بی کو دیا ہے، اور 2,500 وہ جن کے میں کپڑے سلائی کر رہی یعنی کہ قطر والوں کے ان کو دیا ہے. ان کی سسٹر سے میں نے تھوڑے لیے تھے کوئی نہ کوئی چیز لے کے آنے کے لیے، تو ان کو بھی دیے. باقی میرے پاس یہ جو بچے ہیں یہ پتہ نہیں اب کتنے رہ گئے. 81 سے نکالے 15، 16، 17 اور 17,500 نکال کر باقی حساب کر لے میرے پاس کتنے ہیں. میں آپ سے باتیں کر رہی ہوں کیونکہ میں آواز بعد میں ریکارڈ کر رہی ہوں. تو یہ دیکھیں سارے چاول اس نے کھا لے. میں تو رکھ لے. تو ہم اتنے تھک گئے تھے تو
میں نے سوچا سلسبیل بھی تھک گئی ہے، کچھ بھی نہیں پکایا، ہری مرچوں کا نمک لگا کر وہ ہم نے تل لی ہے، رات کا کھانا کھانے لگے ہیں۔ بس یہی ہوتا ہے، جب بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے پھر کچھ بھی پکانے کو دل نہیں کرتا۔ میں نے کیا کیا، ہری مرچوں کو میں نمک ڈلوا کر ان کو نا اوپر توے پہ تھوڑا سا گھی ڈال کر بھون لیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم جو ہے نا وہ رات کا کھانا کھا لیں گے ماشاءاللہ سے۔ کافی بھوک لگی ہوئی ہے، اللہ کا پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے اچھا دیا ہے، ہم نے کھانا کھا لیا ہے، پیٹ بھر لیں گے اس سے، اللہ پاک کا لاکھوں دفعہ شکر ہے۔ تو مجھے یقین مانے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے، بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ میرے پاس پیسے آ گئے، میں اپنی ضرورتوں کو بآسانی پورا کر سکتی ہوں۔ تو جناب دوسرا دن تھا، تو دوسرا دن بھی ہم سارا دن جو ہے نا وہ کام کرتے رہے ہیں، کیونکہ باقی کے کپڑے تھے وہ دھوئے ہیں، برتن آپ کو پتہ ہے جو چھوٹے گھر ہوتے ہیں نا ان میں چاہے جتنی مرضی صفائی رکھیں لیکن وہ صفائی نہیں رہتی۔ تو ابھی دوسری رات ہے، اب رات کے تقریباً 10 بج گئے ہیں، ہاں 10:30 تو بج گئے ہیں، جب میں نے پورے کپڑے ایک دفعہ میرا دل چاہ گیا بس چھوڑ دو، اب بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی ہے صبح دوبارہ سے، پھر میں نے سوچا کہ اب رکھ دوں کہ صبح کی بھی سارا دن میرا ضائع ہو جائے گا، تو صبح میں کیوں نہ سلائی مشین پہ بیٹھ جاؤں، کیونکہ تھوڑا سا کام باقی بھی رہتا ہے۔ تو وہ پھر میں نے رات کو شروع ہو گئی، کیونکہ آپ کو پتہ تھوڑا سا سٹے کر لینا کپڑے دھوتے دھوتے تو پھر دل نہیں چاہتا، تو میں نے بھی تھوڑا سا سٹے کیا تھا۔ اب بھی دل نہیں چاہ رہے، لیکن پھر بھی میں نے اپنے دل کو مجبور کیا اور سارے کپڑے جو ہے نا اس کے بعد فنش کیے ہیں، برتن سارے فنش کر دیے ہیں، سارا کچھ یہ دیکھیں پیک ہم نے سارا کچھ کر کے رکھ دیا، سارا کچھ ہم نے سارا صفائی کر لی ہے۔ تو سلسبیل نے چاول بنا لیے تھے، وائٹ چنے والوں پلاؤ بنا لیا تھا، تو میں نے پھر اندر باہر سارا کچھ دھو لیا ہے، ویپر بھی سلسبیل لگا رہی ہے، کچھ شائز لگا رہی ہے، تو دیکھیں سارا کچھ صاف کر لیا ہے۔ ابھی آپ کو یہ باپ جو نظر آ رہی ہے نا، ہم نے بیڈ کے پاس ہی نا سلنڈر رکھ لیا، کیونکہ 3 منتھ ہو گئے ہیں مالک مکان نے گیس بند کر دی ہے، تو اب سلنڈر ہی 3 منتھ سے ہم چلا رہے ہیں۔ تو 3 جو ہے نا وہ میں نے پاس ہی رکھ لیا کہ چائے بنتی رہے، ساتھ میں آپ کے ساتھ گپ شپ ہو جائے، تو بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی ہے، بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی ہے، بات نہیں مجھ سے ہو رہی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ آپ کو ویڈیو کو اینڈ تک دکھا دوں کہ اب ہم فارغ ہو گئے ہیں، ہر چیز ہم نے پیک کر دی ہے، بس مکان جو ہے نا وہ میں سوچ رہی ہوں کہ کچھ نہ بڑا مکان ہو جس سے یعنی کہ یہ والا ہو سسٹم کہ بآسانی ایک بیڈ روم اچھی طرح سے سجا دجا رہے، ذہن ہو کہ کپڑے، اب یقین مانے جب میں کپڑے دھوتی ہوں ساتھ ہی کپڑے سلائی مشین پڑی ہوئی ہے، ساتھ ہی ہم نے کپڑے دھونے ہوتے ہیں، تو کافی زیادہ جو ہے نا وہ مشکل ہے، بہت چھوٹا یہ گھر ہے۔ تو ابھی ہم جو ہے نا اس کا 16,000 رینٹ دے رہے ہیں، کرکرے دکھا رہی ہے آپ کو سلسبیل، تو ابھی ہم اس کا 16,500 دے رہے ہیں، لیکن وہ اب کہہ رہے ہیں کہ 30,000 اس کا رینٹ دیں، تو گیس ہم نے نہیں دینا، 30,000 رینٹ پہ گیس نہیں دینا، یہ سارے میرے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، تو ساری تھک گئی ہیں بس، شاید جو ہے نا وہ ہماری کام نہیں کرتی اتنا زیادہ، اب میں نے نا اس پہ بھی سختی کرنی ہے تھوڑی سی، تو باقی سلسبیل اور میں نے اتنا زیادہ کام کیا ہے کہ کھانا کھایا ہے ساتھ میں نے، وہ آپ کو سوری نہیں دکھا سکی، کوشش کروں گی آگے سے دکھاؤں۔ کھانا کے ساتھ میں نے 2 انڈے ابلے ہوئے کھائے ہیں کہ صبح میں اٹھ سکوں اور کام کر سکوں، اس لیے 2 انڈے ابلے ہوئے کھائے ہیں، شاید میں نے آپ کے منہ پہ ایک لگانا تھپڑ۔ تو سارے کام الحمدللہ مکمل ہو گئے ہیں، ہمارے سارے کام مکمل ہو گئے ہیں۔ اب جیسے ہی ہمیں مکان کوئی پسند آتا ہے نا تو ہم نے اسی وقت بیانہ پکڑانا ہے اور اس میں شفٹ ہو جانا ہے، کیونکہ مجھے آلریڈی ایک اور آرڈر آ چکا ہے۔ تو پتہ کیا ہے، کسٹمر کی بات ہو رہی تھی، تو کچھ کسٹمر جو ذلیل کرتے ہیں نا، تو بددعائیں خود بخود، دیکھیں میں کون سا اتنی لینڈ لائٹ ہوں، محنت مزدوری کرنے والی عورت ہوں، تو محنت مزدوری کرتی ہوں، پھر جب پیسے مل جاتے ہیں تو دل بہت خوش ہوتا ہے، اس کسٹمر کے لیے یقین مانے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ پاک اس کو اور زیادہ دے۔ تو جو کسٹمر ذلیل کرتے ہیں نا، یقین مانے اس کے لیے تو میں صرف اور صرف بددعائیں کرتی ہوں کہ اللہ پاک تمہارا کاکا کنڈا نہ رہے، تو تم دوبارہ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اوئے ہوئے میری چائے بن گئی ہے، تو میں چائے پیوں گی، آپ کو پتہ ہے جتنا بھی انسان چاہے مرضی تھکا ہوا ٹوٹا ہوا جو بھی ہو، چائے پیے تو مزہ آ جاتا ہے۔ تو جناب یہ ہے میری چائے جو کہ پک کر تیار ہو رہی ہے،
یقین مانے کسی کے پاس اتنی جو ہے نا وہ نہیں تھی کہ اٹھ کے چائے بنا لے، اس لیے میں نے بیڈ کے پاس ہی رکھ لیا سلنڈر کہ کب تک پکڑنے کی کسی کی ضرورت نہیں ہے، اتنے زیادہ تھکاوٹ ہو گئی، اتنی زیادہ تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ تو جیسے ہی چائے پکتی ہے چائے پیتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب تک انسان چائے نہ پیے تو اس کی تھکاوٹ بھی نہیں اترتی اور وہ فریش بھی نہیں ہوتا۔ تو ایک کپ چائے پئیں اور چس اٹھائیں اس چائے کا، اور ہر وقت کی تھکان جو ہے نا وہ ختم کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔